معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج وطن عزیز کی جو حالت زار ہے اس کو دیکھ کر دل کرتا ہے۔ آج پاکستان معاشی طور پر بحرانوں کا شکار ہے اور اس کی ساری ذمہ داری اقتدار کی ہوس میں ڈوبے حکمرانوں پر آتی ہے۔ آج ایک عام انسان کا گزر بسر مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے حکمران اس ملک کو ایک تجربہ گاہ کے طور پر چلا رہے ہیں۔ ایک پرائیویٹ ملازم سے لے کر ایک سرکاری ملازم تک سب برت ہوئی مہنگائی سے پریشان ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، لیکن صاحب اقتدار اور ان کے چرندے کارندے ذاتی طور پر کسی بھی طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ ہر طرح کی قربانی عام عوام سے منسوب ہوتی ہے، لیکن اب تو عوام کے پاس سوائے بدن کے بوسیدہ کپڑوں اور 2 وقت کی سوکھی روٹی کی آس کے علاوہ ہمارے حکمرانوں کی عیاشیوں پر مزید قربان کرنے کے لیے اب بچا ہی کیا ہے۔ ہمارے حکمران طبقے کی جانب سے ہمارے ملک کے ساتھ آئے دن کیے گئے بے وجہ کے تجربوں کی بدولت ہماری ملک کی معاشی روح کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے۔ آج کی تاریخ تک دیکھا جائے تو ابھی بھی ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا جو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا مگر پھر بھی انڈین روپیہ پاکستان کے مقابلہ میں ڈبل سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا۔ وجہ انڈیا کی آزاد خارجہ پالیسیاں ہیں۔ انڈین حکومت اپنی عوام کی فلاح کے لیے روز سے سستے داموں گندم اور تیل خرید رہی ہے اور اس کے لیے کسی بھی قسم کے بیرونی دباؤ کو مسترد کیے ہوئے ہے۔ صرف اس ایک ڈیل کی وجہ سے ڈائریکٹلی ڈالر پر دباؤ کم ہو جاتا ہے، مگر بدقسمتی سے پاکستان کی موجودہ حکومت ابھی بھی اپنی عوام کی فلاح کے لیے آزاد طریقے سے فیصلہ کرنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ بس اس کا زور چلتا ہے تو پرامن مظاہرین پر لاٹھی چارج کرنے میں چلتا ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ صرف اپنی ناک بچانے کے لیے ساری ریاستی مشینری کا بے دریغ استعمال کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ موجودہ حکومت کے وجود میں آنے کے بعد ہماری امید اس سے وابستہ تھی کہ چونکہ یہ 11 مختلف تجربہ کار جماعتوں سے مل کر وجود میں آئی ہے اس لیے یہ کوئی عوامی فیصلے کرے گی، مگر بدقسمتی سے ابھی تک سوائے اپنے مطلب کے بندے مختلف عہدوں پہ بٹھانے یا پھر وہ سب قوانین جو ان جماعتوں نے خود ایک دوسرے کے بغض میں تشکیل دیے تھے اور ان قوانین کی منظوری کے لیے ان دنوں قومی اسمبلی چاروں صوبائی اسمبلیوں میں بحث مباحثے بھی ہوئے ہوں گے، سینٹ میں بھی ان بلوں پر بحث کروائی گئی ہوگی، میڈیا نے بھی مہینوں ان پر اپنے اپنے نیوز روم میں حکومتی اور حزب اختلاف کے اراکین کے درمیان خوب گرما گرمی کروائی ہوگی، اعلیٰ عدلیہ میں بھی ان قوانین کی جلد از جلد تشکیل کے لیے درخواستیں کی ہوں گی، مگر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ممکنہ الیکشن کے انعقاد سے پہلے ہی ان قوانین یا اداروں کے اختیارات میں تبدیلیاں شروع کر دی گئی ہے جو کہ اس وقت کی جمہوری فیصلوں کے منہ پر تماچا۔ ان سارے معاملات میں سوائے حکمران جماعتوں کا اگلے الیکشن پر اثر انداز ہونے کے علاوہ عام عوام کے لیے کوئی بھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں ہے۔ اس ساری نفسن نفسی کے دوران عوام کی نظر پاکستان کے طاقتور محکموں کی طرف اٹھتی ہے، مگر لگتا ہے کہ ہمارے سارے ادارے جو کبھی ملک کی سلامتی کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنے کا عزم کیے ہوئے تھے، آج شاید وہ بھی ملک کے ساتھ کوئی نیا تجربہ کرنے اور شاید کامیاب تجربہ کی امید میں چپ سادھے بیٹھے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر بنا ہے اس کی حفاظت کے لیے اپنی خاص رحمت فرمائے اور اپنے برگزیدہ بندے مقرر فرمات دے، وگرنہ موجودہ قیادت سے اچھائی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اللہ حافظ۔